الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یہاں انواع العبادت وہ 3 سوال وہ 3 مسائل 3 چیزیں جن کا جاننا ضروری ہے: الہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور دین کی معرفت. اور انہی 3 چیزوں کے متعلق قبر میں سوال کیا جائے گا. تو اللہ کی معرفت کا سلسلہ چل رہا تھا اور اس میں یہ کہ اللہ ہی ہمارا خالق مالک رازق ہے، تو عبادت کا مستحق بھی صرف وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے. جو ہمارا خالق اور مالک نہیں ہو سکتا وہ ہمارا معبود بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے عبادات کی تعریف گزر چکی ہے. عبادت کیا کہتے ہیں؟ آج عبادت کی قسمیں اور عبادت کتنی طرح کی ہو سکتی ہے اس کا بیان ہے. تو انواع العبادہ وہ عبادات کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے جن عبادتوں کا حکم دیا ہے وہ کئی ہیں. مثلا مثل الاسلام والایمان والاحسان ومنہ الدعاء والخوف والرجاء والتوکل والرغبہ والرہبہ والخشوع والخشیہ والانابہ والاستعانہ والاستعاذہ والاستغاثہ والذبح والنذر وغیر ذلك من انواع العبادت التي امر اللہ بها كلها للہ. یہ عبادت کی بہت ساری قسمیں بیان کی جا رہی ہیں. تو کہتے ہیں عبادت کی قسمیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، مثلا اسلام، ایمان، احسان، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادات. اسلام، ایمان، احسان اور دعا، خوف، رجا، توکل، رغبہ، رہبہ، خشوع، خشیہ، انابہ، استغاثہ، استعانہ اور استغاثہ، ذبح، نذر، یہ ساری عبادات کی قسمیں ہیں. یعنی اسلام عبادت ہے، ایمان عبادت ہے، احسان بھی عبادت ہے، دعا عبادت ہے، خوف عبادت ہے، رجا عبادت ہے، توکل عبادت ہے، رغبہ، رہبہ، یہ ساری عبادتیں ہیں. یہ ہر قسم کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. دلیل اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ مساجد اللہ تعالی کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو نہیں. یہ ہے بہت بڑی دلیل. مساجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد مسجد کی جمع ہے. مسجد 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 وہ جگہ جہاں انسان سجدہ کرتا ہے. جو انسان کسی جگہ سجدہ کرتا ہے وہی اس کا کیا ہے؟ مسجد ہے، جس کی جمع مساجد ہے. اور یہ جو بنی ہوئی عمارت ہوتی ہے مسجد، چونکہ یہاں یہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے اسی لیے اس کا نام بھی پڑ گیا کیا؟ مساجد. نمبر 2 سجدے کا مساجد سے مراد مسجد وہ اعضاء
ہیں جن پر انسان سجدہ کرتا ہے. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، 7 اعضاء پر اللہ تعالی نے ہم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. پھر آپ نے فرمایا ایک تو یہ ہے پیشانی سے لے کر کے ناک تک، ایک عضو یہ ہے، 2 ہاتھ ہیں، 3 اور دونوں گھٹنے ہیں، 5 اور دونوں قدم ہیں، یہ 7 ہو گئے. امیر تو یہ 7 ہو گئے. اب دونوں مطلب سمجھ میں آ گیا، سمجھ لیا آپ نے. مساجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مساجد صرف اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی کو پکارو نہیں. اب اس آیت کو آپ نے جب سمجھ لیا تو دیکھیں کہ اولاً سجدہ یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، جو بہت بڑی عبادت ہے. اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ مساجد، سجدہ کرنے والے اعضاء، سجدہ کرنے کی جگہ، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جگہ ہے. ہو گیا. اب آگے بیان فرمایا اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت پکارو نہیں. پتہ چل گیا اب غیر اللہ کو پکارنا اس کا مطلب غیر اللہ کی عبادت ہے، اس کو شرک قرار دیا گیا. جب ہر قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ میں جیسے اللہ نے فرمایا، اب ان میں سے فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. اب اگر کوئی انسان اللہ تعالی کی عبادات میں سے کسی بھی قسم کی چھوٹی بڑی عبادت غیر اللہ کے لیے خاص کیا، غیر اللہ کی عبادت کرنے لگا، گرچہ چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہو، اگر اس نے غیر اللہ کے لیے کیا تو وہ مشرک ہوگا اور کافر ہو جائے گا. وہ انسان مسلمان نہیں رہ سکتا. کیوں؟ اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت شروع کی. اللہ کی بھی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی کرتا ہے. دوسری آیت وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. دوسری دلیل یعنی ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے. کسی بھی قسم کی عبادت انسان اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی کیا تو وہ کافر و مشرک ہو جاتا ہے. دلیل، دوسری دلیل اللہ فرماتے ہیں سورۃ المومنون کی آیت وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے علاوہ بھی، اللہ کے علاوہ بھی اگر کسی نے کسی کو پکارا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ جس نے کسی اور کو اپنا معبود بنایا، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو اپنا معبود بنایا جس کے معبود ہونے کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں نازل کی، جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرے گا وہ بلا دلیل ہوگی. اللہ فرماتے ہیں ایسا انسان جس نے اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارا فإنما حسابه عند ربه، تو اس کا حساب اللہ رب العالمین لے گا. حساب اللہ کے ذمہ، کیوں؟ اس نے کفر کیا. پھر فرمایا انه لا يفلح الكافرون، اور جب اللہ حساب لے گا تو کبھی کافر کامیاب نہیں ہو سکتا. کافر کامیاب نہیں. دیکھیں یہاں اللہ تعالی نے کس کو کافر کہا؟ فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، لینے دینے کا مستحق سمجھ کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس نے پکارا، اللہ فرماتے ہیں تو اس کا حساب اللہ لے گا. اس کا حساب اللہ لے گا. اور حکم کیا ہو اس کا؟ انہ لا یفلح الکافرون.
اللہ فرماتے ہیں وہ کافر کبھی فلاح نہیں کامیاب ہو سکتا، فلاح نہیں پا سکتا۔ دیکھو اس آیت میں اللہ نے اس شخص کو کافر قرار دیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارتا ہے، کسی اور کی دہائی دیتا ہے۔ اللہ نے لا یفلح کافر قرار دیا، فرمایا یہ کیسے کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ مخ عربی بولتے مخ، اللہ رب مغز ہے کیا؟ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ نہیں بلکہ صحیح ہے۔ الدعاء هو العبادہ، لوگوں دعا ہی تو سب سے بڑی اصل میں کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دیکھیں یہاں دعا کرنا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یا صحیح حدیث الدعاء هو العبادہ، لوگوں دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ دیکھو دعا کو اللہ تعالی نے عبادت قرار دیا۔ اب اگر کوئی انسان دعا کرتا ہے، دعا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارتا ہے، تو گویا کہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کیا۔ دلیل دعا ہی اصل عبادت ہے، اور جس نے اللہ کے علاوہ اور کسی سے دعا مانگنا شروع کیا وہ کافر ہوا۔ دلیل سورہ غافر کی آیت وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب نے تم کو حکم دیا ادعونی، مصیبت میں پریشانی میں دعا کرو، صرف مجھ کو پکارو، ادعونی مجھ کو پکارو، استجب لکم ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ دیکھیں یہاں دعا کو وقال ربکم، تمہارے رب نے تم کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ ادعونی مجھ کو میری عبادت کرو، میری عبادت استجب لکم ہم تمہاری دعا اور فریاد کو قبول کرتے ہیں، سنتے ہیں، سنیں گے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ نے فرما دی، اور کتنے اطمینان کے ساتھ کہ تم دعا اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کتنی پیاری بات کہتے تھے لوگوں اللہ میری دعا قبول کرتا ہے، مجھے پتا چل جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا تم کو کیسے پتا چلتا ہے؟ کیسے تم کو پتا چلتا ہے کہ قبول کیا؟ کوئی تم نبی نہیں ہو، تمہارے پاس وہی نہیں آتی، فرشتہ نہیں آتا، کیسے پتا چلا کہ تمہاری دعا کو اللہ نے قبول کر لیا؟ کہا میرے رب نے ہم کو کہا ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ تو رب کو قبول کرنا تھا، اسی لیے مجھ کو دعا کرنے کا حکم دیا، اور رب نے وعدہ کی جب دعا کرو گے تو ہم قبول کریں گے۔ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آگے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اپنی انسلٹ اور سمجھتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، ان قریب ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ دعا کا تذکرہ کر رہے ہیں، وقال ربکم، اور تمہارے رب نے تم کو حکم دیا، تم کو سے وعدہ کر رہا ہے، ادعونی میرے بندو مجھ سے دعا کرو، ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ دیکھو بات چلے کس کی؟ دعا کی۔ یہاں نماز روزہ نہیں، یہاں دعا مانگنے کا، جو ہم دعا کرتے دعا کا حکم ہو رہا ہے۔
پھر اللہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً جو لوگ تکبر کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار، انسلٹ سمجھتے ہیں ہم سے ہماری عبادت، ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے. دیکھیں شروع میں اللہ نے دعا کا حکم دیا اور پھر آخری آیت میں اسی دعا کو عبادت سے تعبیر کیا. پتہ چل گیا، اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا الدعاء هو العبادہ، اللہ کے بندو تم دعا کرو، دعا ہی اصل عبادت ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، کیوں؟ جو دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. تو اس لیے دعا بھی عبادت ہے. اسی لیے دعا میں کسی نے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا تو بھی شرک ہو جاتا ہے، اور ایسا انسان عبادت میں اللہ تعالی کا شریک گردانتا ہے. اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے اور عبادت کا مفہوم سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.